تنازع سے پورا پڑھنا تھا. الرحمن الرحیم وبه نستعین والثانی اولا عند اہل البصرہ واختار اکثر غیرهم ذا اثرہ. والثانی اولا، اب دو عامل کے بارے میں بحث کر رہے تھے. عامل دو ایک اسم پر عمل کرنے میں تنازع اختیار کرے تو اس صورت میں کس کو دینا ہے، اس میں دو نظریات تھے. بعض کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے والے کو عمل دیں گے، بعض کا نظریہ تھا دوسرے والے کو ثانی کو عمل دیں گے. یہ صرف دو عامل کے بارے میں تنازع ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہے کہ تین عامل یا تین سے زیادہ عامل بھی ایک معمول پر بھی تنازع کرتے تھے. وہ کل بیان کیا تھا، جیسے ایک مثال دیا تھا کما صلیت و بارکت و ترحمت علی، وہاں تین عامل ہے. تو اب یہاں والثانی اولا عند اہل البصرہ، اہل بصرہ کے نزدیک ثانی اولا ہے، یعنی ثانی کو دلانا یہ زیادہ اولا ہے. وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ثانی والا عامل حقدار ہے کہتے ہیں. واختار اکثر غیرهم ذا اثرہ، اور اس کا عکس کو اختیار کیے ہیں غیرهم، ان کے غیر نے. ان کے غیر سے مراد یہ اہل بصرہ کے غیر کوفہ ہے. ان کے غیر جو اہل کوفہ نے کیا اختیار کیے ہیں، یعنی اول عامل بننا چاہیے کہا ہے. اور وہ غیر کون ہے، ذا اثرتن، جو کیا ہے ایک ذا اثرہ سے مراد صاحب جماعت قوی ہے. اثرہ ہے شریف جماعت ہے جو قوی جماعت کے مالک ہے. ذا صاحب کے ذا اثرتن یعنی بمعنی صاحب جماعت قویت، ایک قوی جماعت ہے. ان کے نزدیک اول ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ دو نظریات ہو گئے نا صحیح. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا دلائل ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اور دوسرے والے پہلے والے کو عمل دے رہے ہیں نا صحیح. جیسے مثال کیا دیا تھا، فرض کرو ضربت و اکرمت زیدن. اب اس میں کوفہ والوں کا نظریہ ہوا ضربت کو عمل دلاؤ، تو اکرمت ہو وہاں ضمیر رکھنا پڑے گا زید کی طرف لٹانے کے لیے. اور ان کا نزدیک بصرہ والوں کے نزدیک ثانی کو دلانا ہے. شرح میں دیکھو وَإِعْمَالُ الثَّانِ اولا، ثانی کو عمل دینا اولا یہ زیادہ بہتر ہے من اعمال الاولی، اول کو عمل دینے سے. کیوں؟ یہ کس کے نزدیک؟ عند اہل البصرہ، اہل بصرہ کے نزدیک. اہل بصرہ میں سے بھی جو اہم ہے وہ بزرگ جو علماء خلیل اور سیبوئی وغیرہ ہے. سیبوئی تو استاد ہے نا صحیح، سیبوئی اور خلیل وغیرہ ہے جو وہاں بصرہ کے علماء ہے. ان کے نزدیک یہ ہے ثانی کو عمل دلاؤ. کیوں؟ اس کی وجہ کہا تو پہلی دلیل وہ یہ فرماتے لقربہ، کیونکہ وہ عامل کیا ہے اس معمول کے ساتھ قریب ہے. تو الاقرب یمنع الابعد، جو بھی قریب ہے وہ کیا ہے بعید کو منع قرار دیتا ہے. پس قریب والے حقدار ہوتے ہیں. مثلا معاشرے میں بھی اگر آپ کو زکات نکالتے ہو قریبی علماء زیادہ مستحق ہوتا ہے. ہو گیا؟ اچھا، تو اب یہاں بھی کیا ہے، یہ علماء فرماتے پہلی دلیل قربہ ہی قریب ہونے کی وجہ سے. کس کے؟ معمول کے ساتھ قریب ہونے کی وجہ سے. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل کیا ہے؟ باقی دلیلیں نہیں دیا انہوں نے، ایک ایک دلیلیں دیا ہے. انہوں نے السابقون السابقون کہا ہے کہ جو پہلے آئے گا تو پہلے اس کو تکمیل کرو، اس کے بعد ثانی کی طرف جائیں. یہ دو دلیلیں ادھر دیا ہے. باقی دلیلیں شروحات میں دیکھیں. یہاں ایک دلیل یہ ہے سائیں ان کی، ایک دلیل تو یہ ہوئی بصرہ والوں کی الاقرب یمنع القریب یمنع البعید کا، دونوں ایک ہے، قریب کو دینا، یہ ایک دلیل. دوسری دلیل یہ فرماتے ہیں یعنی اگر آپ ثانی کو دے دو، کہہ رہے کون؟ بصرہ والے کہہ رہے کہ ثانی کو دے دیں. کیوں؟ اگر ثانی کو نہیں دیں گے اول کو دیں گے تو عطف الشیء بلا تمام لازم آتا ہے. عطف الشیء بلا اکمل یا بلا تمام لازم آتا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں آپ ثانی کو ہی عمل دے دو. کیوں؟ کہا تو
اس لیے کہ اگر آپ پہلے والے کو عمل دینا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ابھی تکمیل نہیں ہوا ہے، اس پر ثانی کو عطف کرنا لازم آتا ہے، وہ درست عطف شیء بلا تمام لازم آتا ہے کہتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک ثانی کو عمل دے دو اور اول والے کو پہلے ہی آپ پہلے سے اس کو کر لو، کوئی عامل کر لو یا اس میں ضمیر پہلے رکھو تاکہ پھر اس پر عطف کیا جا سکے. تو دوسری دلیل کیا ہوگی؟ عطف شیء بلا تمام لازم آتا ہے، اس لیے کس کے لیے عمل دے دو؟ ثانی کے. دو دلیلیں. تیسری دلیل یہ فرماتے وہ اگر آپ اول کو دیں گے تو اگر آپ اول کو دیں گے تو اجنبی فاصلہ ہونا لازم آتا ہے. یعنی اب ضربت و اکرمت زیدن ہے تو آپ اول کو اگر دیں گے عمل تو یہ وہ اکرمت خواہ بیچ میں فاصلہ واقع ہونا لازم آتا ہے، وہ درست ایک عامل اور معمول کے درمیان ایک اجنبی ایک جملہ خواہ فاصلہ لانا درست نہیں ہے. تو ایک اجنبی فاصلہ واقع ہوگا، اس سے بہتر یہ اکرمت کو ہی دے دو تو یہ اجنبی فاصلہ واقع ہونا یہ لازم نہیں آتا ہے. تو کتنی دلیل ہو گئی؟ تین دلائل کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ثانی والا ہی مستحق ہے. ایک واختار عکسن اور عکس کو اختیار کیا ہے وہ اعمال الاولی، وہ کیا ہے؟ اول کو عمل دینا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لسبقہ، یعنی وہ اول کیا ہے؟ سابق ہونے کی وجہ سے. تو بس یہ ہے السابقون السابقون اولئک سابق والا زیادہ بہتر. پہلے جو عامل ہے اس کو تو تکمیل کرو پھر جا کے ثانی کی بات کرو، تو اس کو عمل دے دو. یہ ایک دلیل ان کی. دوسرے دو دلیلیں ابھی انہوں نے شروعات میں دیا ہے. دوسری دلیل کے یہ ہے کہ اگر آپ ثانی کو عمل دیں گے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. یہ ایک ان کی دلیل. کیا اضمار قبل ہے؟ کیا مقصد؟ یعنی اگر آپ ثانی کو عمل دو گے اول کو نہیں دو گے تو یعنی ضمیر اضمار قبل ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر ہونے سے پہلے ضمیر کا ذکر کرنا اور وہ مابعد کی طرف لوٹانا لازم آتا ہے. یہ درست نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے تو اول کو عمل دے دو، دینے کے بعد ثانی میں ضمیر رکھو تو وہ ثانی بعد کی طرف کیونکہ وہ رتبے میں مقدم ہے اس کی طرف لوٹا سکتے ہیں. لیکن اب یہاں اول کو آپ عمل نہیں دے کے ثانی کو دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ضمیر کا اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، درست نہیں. اس لیے اول کو دے دو کہتے ہیں. دو دلیلیں. تیسری دلیل کیا ہے؟ بعض موارد میں موجب حذف معمول لازم آتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ ضربت و اکرمت زیدن، اگر آپ اکرمت کو دیں گے عمل، اکرمت زیدن عمل دو گے تو ضربت ہونا چاہیے نا، زید کی طرف لوٹائے. اور وہ فاضلہ کی ضمیر ہے کہ حذف کرتے ہیں، حذف کرتے نہیں کرتے ہیں، حذف کرتے ہیں. لہذا آپ ثانی کو دیں گے تو اول کی ضمیر خواہ مخواہ حذف کرنا لازم آتا ہے. یہ حذف معمول درست نہیں ہے. یہ موجب ہے حذف معمول لازم آتا ہے. ہاں یعنی خواہ مخواہ حذف ہونا. اس سے بہتر کیا ہے؟ اول کو دو گے تو پھر کیا ہے؟ ثانی میں رکھیں گے تو ثانی میں حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا کس کو دینا چاہیے؟ اول کو دینا چاہیے. اگر اول کو نہیں دیں گے تو کیا لازم آیا؟ ثانی کو عمل دینے کی صورت میں اول میں ضمیر رکھنا پڑے گا، تو وہ ضمیر کو حذف کرنا لازم آتا ہے. اول کو عمل دینے کی صورت میں تو ثانی میں ضمیر رکھیں تو وہ بات کی لوٹتی ہے تو رتبے میں آگے ہے نا، تو اس میں ضمیر حذف کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہ لازم آتا ہے. اس لیے کس کو دینا چاہیے؟ اول کو دینا چاہیے. ہاں یہ دو نظریات ہے نا. دونوں نظریات میں سے کیا ہے ہم کس کو مانیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے دلائل میں سے کس کو قرار دے. اب فرض کرو کما صلیتا و بارکتا و ترحمتا میں سب نے عمل کیا ہے کہتے ہیں. بات سب نے عمل کیا، فردن فردن عمل سب نے کیا ہے. یہ بھی ایک نظریہ ہے. ہاں دلائل قرآن کی آیات میں سے پھر وہ دونوں میں سے ہوں گے اسی وجہ سے. تو چونکہ دلائل دونوں کی اہم ہے، دونوں کی اپنی جگہ پر. ہاں ہاں
نہیں تو دیکھو نا، عمل تو دے سکتے ہیں نا، کوئی حرج نہیں ہے، تو اول کو دیکھ کے ثانی میں رکھو، وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، کوئی حرج نہیں، موقع محل کو دیکھ کر اس کے مطابق دینا چاہیے. ابھی مثالیں آتی ہیں، اس سے کچھ اندازہ ہو جائے گا. غیرہم اے اہل الکوفتی، اہل کوفہ والوں نے، یہ اہل الکوفہ کیوں، ہم کے لیے تفسیر نہیں ہے، ہاں غیر کی تفسیر ہے. غیر ہم کی زمین تو لڑا بصرہ کی طرف، بصرہ کے غیر، اس کا غیر کیا ہے، اہل کوفہ نے یہ کہا ہے. اہل کوفہ کا جو اہم ترین شخصیت کیا ہے، کی شخصیت کسائی ہے. بصرہ کا خلیل اور سیوئی کیا ہے، بصرہ والوں میں سے یہ کسائی کا ہے، کوفہ والا ہے. ہاں یونس بھی ہے تقریباً، لیکن کسائی ہے. تو فرما رہے خالقونہ ذا اسرۃ، اور یہ در حال ہے کہ کیا ہے، صاحب اسرا ہے، یعنی اسرا صاحبہ ذا اسرا بمعنی اے صاحب جماعت قویۃ. اہل کوفہ کیا ہے، ایک شریف اور قوی جماعت ہے، اس کے مالک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اول کو عمل دیا جائے. یہ ہو گیا. تو اب یہ ایک بات تو ہو گئی، ان کے دو نظریے ہو گئے. اب ایک کو تو عمل دیں گے، دوسرے کے لیے کیا کریں گے کہا، تو اس کے لیے دوسرا شعر فرما رہے وَعَامِلِ الْمُحْمَلَ فِي ضَمِيرِ مَا تَنَازَعَهُ وَالْتَزِمْ مَلْتُزِمًا. اب ایک کو تو ہم نے عمل دیا نا سہیں، دوسرے کے لیے کہا تو وَعَامِلِ الْمُحْمَلَ، محمل کے لیے آپ عمل دے دو. اب ایک کو نہیں دیں گے تو وہ محمل ہوا، وہ عامل نہیں بنانا سہیں. تو اس محمل کے لیے آپ عمل دے دو فی ضمیر ما، ایسی ضمیر میں عمل دے دو تنازعہ، جو کیا ہے، جس پر تنازع ہے اس کی طرف لوٹ سکے. تنازعہ، جس کی طرف کیا ہے تنازع، دو جو تنازعات، دو تنازع کرتے اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل دے دو. سمجھ آیا؟ ہاں جس میں تنازع تھا نا اس کے مطابق ضمیر لایا جائے گا. اس ضمیر یعنی فرض کرو ضربت و اکرمت زیدن ہوا، اب ضربت کو ہم نے عمل دیا تو اکرمت کے لیے اکرمت ضمیر میں عمل دے دو، چونکہ اکرمت محمل ہو گیا. یہ محمل کے لیے کیا ہے، ضمیر پہ عمل دے دو. وہ ضمیر کہاں لوٹے، زید کی طرف. یہ کرے کہ اس کے مطابق ضمیر لوٹاؤ، اس پر عمل دلاؤ. وَعَامِلِ الْمُحْمَلَ، محمل کو آپ عمل دے دو فی ضمیر ما، اس ضمیر یعنی اس ضمیر میں عمل دے دو جو تنازعہ، کہ وہ ضمیر جو کس کی طرف لوٹائے، جس چیز کے طرف کیا ہے، دو عامل تنازع ہے اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل دے دو. اور وہ ضمیر بھی کیسی لائے، وَالْتَزِمْ مَلْتُزِمًا، پس آپ لازم قرار دے دو جو کیا ہے اس اسم ظاہر کے لیے جو کیا ہے ضمیر کو ظاہر لازم قرار دے دو، جو ظاہر ہے اس کے مطابق. ظاہر ہے اس کے مطابق سے مراد چاہے نیچے پھر بیان کر رہے ہیں افراد تذکیر اور تثنیہ جمع وغیرہ میں. والتزم، پس اب اس ضمیر کو لازمی قرار دو، یعنی اس کو الزام ٹھہراؤ، یعنی التزامی ٹھہراؤ اس کو. ما التزما، جو کیا ہے اس اسم ظاہر کے لیے ہے اس کے مطابق ضمیر کو بھی قرار دو. فرمایا وَعَامِلِ الْمُحْمَلَ مِنَ الْعَمَلِ، اور محمل کو آپ عمل دے دو من العمل، عمل میں سے، فی الاسم الظاہر، اس میں ظاہر میں. یعنی کیا مطلب، وہ محمل سے مراد کیا، عمل دے دو محمل سے. محمل کس سے محمل، من العمل فی اسم ظاہر، وہ محمل جو اس میں ظاہر سے عمل کرنے سے محمل ہو ہیں، اس کو عمل دے دو کہاں، فی ضمیر ما تنازعہ، وجوباً در حال ہے کہ واجبی طور پر اس ضمیر میں عمل دے دو. ان کان ما یضمر مما یلزم ذکرہ کالفاعل، ان کان ما یضمر، اور اس کو کیا ہے ضمیر رکھا جائے گا، مما یلزم ذکرہ کالفاعل، اگر اس ضمیر کو لازمی طور پر ذکر کیا جائے گا اگر وہ فاعل کی ضمیر ہے تو. فاعل کی ضمیر ہے تو اس کو کیا کریں گے، لازمی طور پر اس فعل کے ساتھ ملحق کریں گے، لازمی طور پر ذکر کریں گے. اور اس ضمیر کے ساتھ ساتھ یہ ہے وَالْتَزِمْ مَلْتُزِمًا مِنْ مُطَابَقَةِ الضَّمِيرِ لِلظَّاهِرِ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّذْكِيرِ وَغَيْرِهِمَا، آپ لازم قرار دو مطابقت کے طور پر اس ضمیر کو ظاہر کے ساتھ، وہ افراد میں، تذکیر اور اس کے غیر میں. یعنی افراد کے غیر کیا ہے، تثنیہ جمع، اور تذکیر کا غیر تانیث میں. ہاں
ان میں مطابقت قرار دو. ہاں جیسا آپ مثال دے رہے ہیں شعر میں بھی دیا ہے کَيُحْسِنَانِ وَيُسِيءُ إِبْنَاكَ. اب یہاں یحسنانی ویسیء ابناکا میں کیا ہے؟ ابناکا آپ کے دونوں بیٹے کیا ہے؟ آپ کے دونوں بیٹے یحسنانی وہ نیک کام بھی کرتے ہیں، وہ یسیء اور کیا بھی کرتے ہیں؟ نیکی بھی کرتے ہیں اور بدی بھی کرتے ہیں. تو اب یہاں کس نے عمل کیا ہے؟ معمل کون ہے یہاں یا معمل کون ہے؟ نہیں اور یسیء تو معمل ہے، عمل کیا ہے؟ یحسنانی کیا ہے؟ محمل ہے. کیوں؟ جس میں ضمیر ہے تو سمجھ لو وہ محمل ہے، ضمیر نہیں ہے تو سمجھ لو وہ معمل ہے. عمل سے عاملہ سے معمل ہے. ہو گیا. تو اب یہاں ایسے میں کیا یسیء نے اپنا کو چونکہ بدی نے عمل کیا نا صحیح، نیکی نے عمل، یحسنان نے تو عمل نہیں کیا اس پر ابناکا پر، بلکہ یسیء نے عمل کیا. ایسے میں کیا کریں گے؟ اب ابناکا اس میں ظاہر کے مطابق یحسنانی میں ضمیر رکھیں گے. وہ تسنیہ کا صیغہ تھا اس لیے یحسنو ہی نہیں پڑا بلکہ یحسنانی. تو یہاں ہما ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ ابناکا. تو اس کے لیے وہاں عمل دے دیا. ہو گیا. عمل دے دیا تو جھگڑا ختم ہو گیا، دونوں کو اپنا اپنا معمول تو مل گیا ہے. اچھا وقت بغا واعتدى عبداکا. پس یہاں بھی کیا ہے سہیں؟ یہاں اس کے الٹ کس کو عمل دیا ہے؟ پہلے والے کو عمل دیا ہے نا سہیں؟ پہلے دوسرے کو دیا تھا نا، چونکہ بصرہ والوں کے نزدیک دوسرے کو دینا تھا نا، پہلے ان کے لیے مثال لایا. اب بعد والی مثال کس کے لیے لایا؟ گویا سمجھ لو کوفہ والوں کے نظریے کے مطابق وقت بغا اور بتحقیق ظلم کیا ہے، واعتدى اور حد سے تجاوز کی اختیار کیا ہے عبدا کا آپ کے دونوں بندے نے. آپ کے دونوں بندوں نے انتہائی ظلم، بہت ظلم بھی کیے ہیں اور حد سے تجاوز کر گئے ہیں، اخلاق کے دائرے سے ہٹ گئے ہیں. تو اب یہاں کیا ہے؟ ہمارے کس نے عمل کیا عبدا کا پہ؟ بغا نے کیا نا، چونکہ بعض فاعل کیا ہے؟ فاعل ظاہر ہو تو وہ حد الفعل عبدا، چاہے اس میں ہو چاہے اس میں ہو. وہ اعتدى ضمیر عبداکا کے برابر لے کے آئے ہیں. اس سے پتہ چلا عبداکا کے محمل ہے، وہ ضمیر لوٹا دیے. یہ دو مثالیں دیا نا سائیں. وقت بغا اور بدعقی بغاوت کیا، ظلم کیا ہے. وہ اعتدى ادھر ہے نا، یہ وقت بغا واعتدى عبداکا، یہ ایک مثال، یہ ایک مثال. اب جیسے ہاں اعتدى ہے، اعتدى سے، اعتدى اعتدی سے. فرما رہے کہ یحسنانی مثال دے رہے ویحسنانی ویسیء ابناکا. اب یہاں ہماری شاید مثال یسیء نے عمل کیا، یحسنانی میں ضمیر رکھا. و ابناکا تنازع فیہ، یہ ابناکا کیا ہے؟ اس میں تنازع موجود ہے. کس کے درمیان؟ یحسن و یسیء، ان کے درمیان. فاعمل یسیء فیہ، پس عمل دیا گیا یسیء کو فیہ اسی ابناکا میں. وہ اضمر فی یحسن، یحسن میں کیا کیا ہے؟ ضمیر کو رکھا گیا ہے. الفاعل وہ بھی فاعل کی ضمیر ہے، فاعل کی ضمیر ہے اس لیے ظاہر بھی کیے ہیں. ولم یبال بالاضمار قبل الذکر للحاجت الیہ، پس یہاں اضمار قبل ذکر لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ یحسنانی میں ضمیر ابناکا کی طرف لازم نہیں آتا ہے. کیوں؟ للحاجت، چونکہ یہاں الیہ، چونکہ اس اضمار کی طرف حاجت تقاضا کرتی ہے. سنو ویسا تو سنو سائیں، باب تنازع کے غیر میں ویسے ہی کوئی مثال دے دے، تنازع کے علاوہ میں تو اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، وہاں جائز نہیں ہے. لیکن باب تنازع میں تنازع کو حل کرنے کے لیے اگر ثانی میں عمل دیا تو اول میں ضمیر رکھنا پڑے گا، وہ اس کی طرف لوٹائیں، اس کے علاوہ تنازع ختم نہیں ہوتا. اس وجہ سے تنازع کے اندر اضمار قبل ذکر لازم نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتا ہے؟ للحاجت الیہ، کیونکہ اس اضمار کی طرف کیا ہے؟ محتاج ہونے کی وجہ سے. اگر نہیں کریں گے تو تنازع ختم نہیں ہوتا ہے. اس لیے اجباری وجہ سے ضرورت کے تقاضے کی بنا پر یہاں ضمیر رکھنا پڑتا ہے، وہ جو لوٹے کس کی طرف؟
ابن آقا کی طرف، اور ابن آقا کی طرف ہے تو یہاں کیا ہے، وہ بھی یحسنانی فاعل کی ضمیر کو لوٹا رہا ہے، حالانکہ وہ لوٹتی ماں باپ کی طرف، فاعل کی ضمیر ماں باپ کی طرف لوٹا رہا ہے، پھر بھی اضمار قبل ذکر لازم نہیں آتا ہے کاش ہے۔ جیسے مثال دیا کما فی ربہ رجلا زید، جیسے مثال دیا ربہ بہت کیا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں رجلا، جیسے رجل کے وہ زید ہے، پس یہاں ربہ ہو ضمیر کہاں لوٹتی ہے، اس زید کی طرف لوٹتی ہے نا سر، ہاں نعم الرجل ہوا زید، ہوا زید کہاں لوٹتی ہے، زید کی طرف لوٹتی ہے نا سر، وہیں زید سے مراد، وہیں رجل سے مراد زید ہے، اس کا مصداق ہی زید ہے۔ نہیں رجل کی طرف کیوں لوٹے گی صحیح، رجلا نکرا ہوگا نا، وہ ایک بار ہاں ہے تو رجل کی طرف لوٹنا چاہیے اصولاً، لیکن کیا ہے وہ رجل سے مراد مصداق کیا ہے، زید ہے، نعم الرجل هو الرجل، وہی مرد جو زید ہے۔ تو اب یہاں کیا ہے، یہاں اگر آپ رجل کی طرف لوٹاؤ یا زید کی طرف لوٹاؤ، ہاں مصداق کے حساب سے زید بن جائے گا، ہاں لیکن کیا ہے آپ یہی شرح میں بھی دیا ہے دیکھو، ہاں اس کا مطلب رجل کی طرف ہی لوٹاؤ، ہاں لیکن اس میں نہیں، نعم الرجل میں، نعم الرجل میں الف لام دار ہے، ہوا الرجل وہ اس کی طرف لوٹا سکتے ہیں، یہاں زید کی طرف ہے، یہاں زید کی طرف ہونا چاہیے، لیکن نعم الرجل زید میں وہاں رجل کی طرف لوٹ سکتی ہے، ہوا معرفہ ہے، وہ الرجل ہے۔ تو اب یہاں کیا ہے، ربہ رجلا زید، یہاں ہو ضمیر لوٹتی ہے، زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو بس یہاں بھی کیا ہے ضرورت کے تقاضے کے مطابق، تو جس طرح یہاں جائز ہے تو وہاں بھی جائز ہے، یہ مثال دے دی۔ ومنع جواز مثلی ھذا الکوفیون، اور اس جیسی مثالوں کو کیا ہے اضمار قبل ذکر کو کوفہ والوں نے کیا ہے اس کے جواز کو منع قرار دیا ہے، لیکن فجوز الکسائی، کسائی نے پھر بھی جائز قرار دیا، ان موارد میں اضمار قبل ذکر کو کسائی نے خود جو اہل کوفہ کا بزرگ علماء میں سے ہیں اس نے جائز قرار دیا ہے۔ کس کو جائز قرار دیا ہے، یحسنو و یسیء ابناکا، اب یہاں کیا ہے یحسنو و یسیء ابناکا میں بناء علی مذہبہ من جواز حذف الفاعل، اس طرح لیتے ہوئے جائز قرار دیا ہے۔ دیکھو فجوزہ سے یہ ایک بحث الگ کر رہے تھے، ہاں یہاں تک کیا ہے کوفہ والوں نے اضمار قبل ذکر کی طرف کیا ہے اس کو جواز کو منع قرار دیا نا، یہ ایک بحث ختم۔ فجوز الکسائی سے دوسری بات کر رہے ہیں، فجوز الکسائی، کسائی نے ایک اور بات جائز قرار دیا، کیا یحسنو و یسیء ابناکا میں یحسنان ہونا چاہے تھا نا سائیں، وہ فاعل کے ضمیر کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے، کہا جس طرح مفعول کی ضمیر کو، وہ ان کے نزدیک ایسا ہے، فرماتا بناء علی مذہبہ، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے، من جواز حذف الفاعل، کہ جن کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ وہ فاعل کے حذف کو بھی جواز قرار دیتے ہیں، تو ان کے طریقے پر، ان کے مذہب پر چلتے ہوئے کیا ہے فاعل کو یہاں حذف کر سکتے، یہ ایک جواز بن سکتا ہے، یہ ایک نئی بات دے دیا اس نے آگے کی سائڈ میں۔ وجوزہ الفراء، اور اسی مثال کو، اسی یحسنو و یسیء ابناکا کو جائز قرار دیا فرا نے بھی بناء علی مذہبہ من توجہ العاملین معا الی الاسم الظاہر، اس مذہب کی پیروی کرتے ہوئے کہ جن مذہب والوں نے یہ کہا ہے کہ من توجہ العاملین، دو عامل متوجہ ہو سکتے دونوں ساتھ ایک اسم ظاہر کی طرح، یہ ایک الگ مذہب ہے۔ وہ مذہب کیا ہے سائیں، یہ مذہب کون سا ہے سائیں، سنو یہ مذہب وہ والا ہے، اب سائیں بصرہ اور کوفہ والوں نے کیا کہا، ایک کے کوفہ والوں کے نزدیک تو اول والا، دوسرے نزدیک ثانی ہے کہا نا، لیکن ایک اور نظریہ ہے وہ فرماتے کہ دو عامل ایک معمول پر عمل کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی یہ مثال لے کے آئے ہیں،
کما بارکت و ترحمت علی ابراہیم میں 3 عامل کیا ہے؟ ایک معمول پر عمل کر سکتے ہیں، تو پھر یہاں بھی 2 عامل دونوں ایک کے لیے عمل کر سکتے، وہ بھی رفع دے گا فاعل کی بنا پر، یا مفعول کی بنا نصب دے گا تو دوسرا بھی ایسا ہی کہے گا۔ ان کے نزدیک جائز ہے، تو جب جائز ہے تو پھر ان کے نزدیک بھی یحسن و یسیء ابن عکا میں وہ یحسنانی ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو وہ یسیء و یحسن ان کے نزدیک بھی یہ مثال صحیح ہے۔ لیکن اب یہاں کسائی اور ان کا جو طریقہ مختلف ہے، دونوں کے پاس مثال صحیح ہے۔ کسائی کے نزدیک کیا ہے؟ فاعل کو حذف کرنا بھی بعض کے نزدیک جائز ہے، اس اعتبار سے جائز ہے۔ دوسروں والوں کے نزدیک کیا ہے؟ وجہ مختلف ہے۔ دوسروں کے نزدیک کیا ہو گیا؟ دونوں نہیں، دونوں عمل کر سکتے ہیں، دونوں عمل کر سکتے ہیں کہا۔ فرمانے وجوز الفراء وجوزہ الفراء، فرا نے اسی مثال کو جائز کرا یحسن و یسیء ابن عکا کو بناء علی مذہب ہی، ان مذہب اور طریقے پر بنا رکھتے ہوئے کہ انہوں نے کیا کہا؟ من توجہ العاملین، کہ 2 عامل متوجہ ہو سکتے ہیں، مان در حال ہے کہ دونوں ساتھ، الی اسم الظاہری، کس کی طرف؟ ایک اسم ظاہر کی طرف، ایک معمول کی طرف، ہاں وہی ایک معمول کی طرف، صحیح ہے۔ ہاں یہ عبارت نہیں ہے، تو بہرحال وہ کون ہے؟ وہ مذہب والے کہا، تو وہ ایک تو ابن ہشام ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے، ان کے نزدیک ایسا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یعنی استوى العاملان فی طلب المرفوع، دونوں عامل طلب مرفوع میں دونوں سیم ہے کہا ہے، تو پھر ایسے میں عمل کس کو دیں گے؟ کہا تو دونوں کو عمل دے دو، ابن ہشام کا نظریہ ایسا ہے۔ ہو گیا؟ لیکن کیا ہے در حقیقت صحیح ہے یا نہیں ہے اس کو پھر دیکھا جائے گا۔ بعض اس کو رد کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے یہ صحیح، یہ فرا کا بھی نظریہ صحیح نہیں ہے اور ابن ہشام کا بھی نظریہ صحیح نہیں ہے۔ کہ وہ کیوں؟ وہ فرماتے اس لیے کہ اجتماع مؤثرین علی اثر واحد ممنون، یعنی اجتماع 2 مؤثر جو یا 2 مؤثرین، اجتماع مؤثرین 2 جو اثر پیدا کرنے والی چیزیں ایک ہی شے میں اثر پیدا کرنا یہ منع ہے، دونوں عامل بن نہیں سکتے ہیں، ایک پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، ان کے نزدیک منع ہے، لیکن پھر بھی ان کے نزدیک تو صحیح ہے، لیکن اس کو رد کرتے ہیں، رد کر کے دونوں ساتھ عمل نہیں کر سکتے۔ گویا سمجھ لو 2 عامل یعنی 2 شوہر ایک بیوی کو نہیں رکھ سکتے ہیں، ہو گیا۔ ہاں اگر ایک نے عمل دیا تو دوسرا ضمیر میں رکھے گا، یعنی بعد میں امکانات ہو سکتی ہے نا، طلاق کے بعد یا دوسرے بعد میں تو کر سکتے ہیں، نہیں وہ اس طرح تو جائز نہیں ہے نا۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ وجوز الفراء ایضا، اور فرا نے پھر جائز قرار دیا ان یؤتی بضمیر الفاعل مؤخرا، اس نے پھر ایک اور نظریہ دیا ہے فرا نے، یہ بھی کہا ہے کہ فاعل کو پیچھے دھکیلنا بھی جائز ہے، جیسے نحو یحسن و یسیء ابن عکا، یہ مثال صحیح ہے کہا ہے، لیکن اس نے کہا یحسنانی میں جو ضمیر یحسنانی نہیں رکھو بلکہ ہما مابعد میں رکھو، ہو گیا۔ تو وہ ہما ضمیر ابن عکا کی طرف وہ لوٹانے کے لیے کہتا ہے ان کے نزدیک، ہاں تاکہ ماقبل کی طرف بھی لوٹ سکے، یہ ان کا ایک اور نظریہ ہے۔ اور دوسری مثال کے لیے پھر فرماتے ہیں، دوسری مثال وقد بغى واعتدى یا عبدا کا، پس یہاں فعبدا کا تنازع فیہ، یہ مثال کس کے لیے ہے؟ کیونکہ اول نے عمل کیا نا کوفہ والوں کے نزدیک ہے، عبدا کا میں تنازع فیہ، اس میں تنازع ہے بغا و اعتدى اور بغا کے درمیان، فاعمل فیہ الاول، پس اس میں اول کو عمل دیا گیا ہے، وہ اس میں رفع ثانی اور ثانی میں ضمیر رکھا گیا نا، وہ اعتدایا نہیں پڑا تجنیہ لے کے آئے نا، تاکہ ابدا کا کی طرف لوٹانے کے لیے۔ ولا محظورا،
اور یہاں کوئی محظور بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے، حذر بھی نہیں ہے، لرجوع الضمیر الی متقدم، ضمیر کا ماقبل کی طرف لوٹانا، پھر رتبتی رتبے میں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی بغا نے عمل کیا ہے ابداکا کو، تو ایسے میں وہ اتدیا کی ضمیر مابعد کی طرف یہ اضمار قبل ذکر لازم آتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابداکا در حقیقت رتبے میں پہلے ہی ہے، تو گویا رتبے میں پہلے ہے تو فی الحال بعد میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. فَإِنْ أُعْمِلَتِ الْأَوَّلُ، اگر اول کو عمل دیا جائے، ہاں، یا فَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ، پس اگر آپ نے عمل دیا کس کو؟ اول کو عمل دیا، تو وہ احتاج الثانی الی منصوب، تو ایسے میں کیا ہے؟ ثانی محتاج ہوگا منصوب کی طرف. وجب ایضاً اضمارہ، تو اس صورت میں وہاں بھی واجب ہے ضمیر کا لانا، اضمار کو لانا واجب ہے، ضمیر کو لانا ثانی میں واجب ہے. جیسے نحو ضربنی وضربتہ زید، عمل کس نے کیا ہے؟ ضربنی فاعل سے آ رہا تھا نا سائن، تو بعد والا ضربتہ یہاں تو کے لیے کیا ہے؟ وہ ضمیر کو رکھنا پڑے گا، وہ لوٹے گی کس کی طرف؟ زید کی طرف، وہاں ضمیر کو لے کے آئے. لیکن اس ضمیر کا حذف ہونا، یہ بعد والے اسم سے جو ضمیر حذف ہونا یہ کم ہے، اس میں حذف ہونا کم ہے. جیسے فرما رہے وَنَّذَرَ قَوْلُهُ، لیکن شاعر کا یہ قول کم ہے، بِأُكَاذَ يُغْشِ النَّاظِرِينَ اِذَا هُمْ لَمَهُ شُعَاؤُهُ. بس یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ یغشی اور لمہو، ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ یہ دونوں میں سے یغشی نے عمل کیا تھا نا فاعلیت کی بنا پر شعاؤہ کو، اور لمہو کے لیے مفعول کی ضمیر رکھیں گے، واو تو فاعل ہو گیا، لمہو تھا، اس ہو ضمیر کو یہاں حذف کر دیا ہے. مابعد میں بھی ہے تب بھی حذف کر لیا، اس طرح بھی استعمال کم ہے. حذف ہوتا تو نہیں لیکن اس طرح استعمال ہونا کم ہے. ہو گیا؟ ہاں اس کو نہیں پڑھیں؟ طلبہ بھی نہیں،